بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں شمشاد مانگٹ. ناظرین، پارک ویو کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج کیس کی سماعت تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس راجہ امین مناس نے پہلے ہی ڈیولپمنٹ چارجز کے حوالے سے جو اسٹے دیا ہوا ہے اس کے اوپر آج سماعت تھی. اور جو متاثرین ہیں، جو رہائشی ہیں پارک ویو کے، ان کی طرف سے ایک اور درخواست دائر کی گئی تھی. لیکن آج زیادہ جو ہے وہ عدالت کے اندر آرگومنٹ جو ہے وہ پارک ویو سٹی کے جو وکلا ہیں انہوں نے کیا، اور انہوں نے بڑی منت سماجت، منت ترلے جس کو ہم کہتے ہیں عدالت کے کیے کہ یہ اسٹے ختم کر دیں. لیکن عدالت نے کہا کہ یہ اسٹے تو فی الحال ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کیس کو مکمل تسلی کے ساتھ سنا جائے گا اور سی ڈی اے کو بھی جانا جائے گا کہ سی ڈی اے نے اس میں کیا غفلت برتی گئی ہے. چونکہ جو نئی درخواست دائر کی گئی ہے قاسم چٹھا صاحب کی طرف سے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سی ڈی اے کو بلایا جائے، سی ڈی اے سے پوچھا جائے کہ ان کی زمین کتنی ہے، ان کے این او سی کی کیا پوزیشن ہے، کتنی زمین پہ ان کا این او سی ہوا تھا، کتنی زمین پہ ان کا ایل او پی ہوا تھا، اور لیٹسٹ کیا ہے. اور پھر ان سے یہ بھی جانا جائے کہ انہوں نے کتنے بلاک بکنگ کی ہے، کتنی پلاٹ فائلیں انہوں نے فروخت کی ہیں، کتنا پیسہ اکٹھا کیا ہے. اور جب تک سی ڈی اے نہیں آئے گا جو ریگولیٹری ادارہ ہے، اس وقت تک معاملہ نہیں کھلے گا. فاضل جائی صاحب نے اس بات سے اتفاق کیا اور وہ اسٹے خارج کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا. اور اس کیس کی سماعت جو ہے وہ آئندہ جو جون کا آخری جو ہفتہ ہے، یعنی اسی ماہ کے آخری ہفتے میں دوبارہ اس کو فکس کیا جائے گا اور دوبارہ سماعت ہوگی. لیکن اس کے اوپر جائی صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ سی ڈی اے مکمل ریکارڈ کے ساتھ عدالت میں پیش ہو. اس میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مشکل جو ہے اب پارک ویو سٹی کے لیے بھی ہے اور سی ڈی اے کے لیے بھی ہے. اور سی ڈی اے کے جو کالا پٹواری ہے، تنویر عرف کالا پٹواری، کالے پٹواری کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مبینہ طور پہ کالا دھندائی کرتا ہے، اور اسی نے زیادہ سہولتیں پیدا کی ہیں پارک ویو سٹی کے لیے. اب اگلی سماعت کے موقع پہ سی ڈی اے کے لیے ضروری ہے کہ سارا ریکارڈ لے کے جائے، عدالت کو بتائے کہ جناب ان کے پاس اتنی زمین ہے، اتنی زمین پہ انہوں نے قبضہ کیا. اب یہ کٹا لمبا کھل گیا ہے، کیونکہ سی ڈی اے جب عدالت میں جائے گا تو سی ڈی اے ایسا ریکارڈ لے کے جائے گا، کل کلاں کو کوئی اور جا کے چیک کرتا ہے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب اور میں ہی چیک کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، یا ہم کسی پٹواری کی خدمات لے لیتے ہیں کہ یہ ریکارڈ چیک کیا جائے جو سی ڈی اے نے جمع کروایا کیا یہ درست ہے یا نہیں. تو سی ڈی اے کے لیے تو مسئلہ بن جائے گا. یا ہمیں چھوڑیں، جو متاثرین ہیں جن کے وہاں پہ ریزیڈینشل پلاٹ ہیں، جن کے کمرشل پلاٹ ہیں، وہی کہیں سے چیک کروا لیتے ہیں. تو سی ڈی اے کے جو ریکارڈ جمع کروانے والے ہوں گے ان کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا. لہٰذا سی ڈی اے کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ بتائیں کہ کتنی جگہ پہ انہوں نے ایل او پی، کتنی جگہ پہ انہوں نے این او سی حاصل کیا تھا، اور ان کا این او سی پہلی دفعہ کیوں کینسل ہوا تھا، دوبارہ بحال کیسے ہوا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس کتنا رقبہ ہے، اور اب تک انہوں نے کتنی فائلیں بیچی ہیں، کتنا پیسہ انہوں نے اکٹھا کیا ہے. اور ڈیولپمنٹ چارجز جو ہیں گزشتہ، انہوں نے کہا یہ بھی کہنا ہے کہ جی ڈیولپمنٹ چارجز تو مختلف سیکٹروں میں سی ڈی اے نے بھی لگائے. بھائی سی ڈی اے ایک ریاستی ادارہ ہے، آپ ریاستی نہیں، آپ پرائیویٹ ادارہ ہو، آپ کیسے لگا سکتے ہو اسے ڈیولپمنٹ چارجز؟ سی ڈی اے کے معاملات اور ہیں. سی ڈی اے نے تو پورا شہر آباد کیا ہے، سی ڈی اے نے تو درجنوں سیکٹر آباد کیے ہیں، اور پھر اس کے باوجود سی ڈی اے کے اوپر بے جا تنقید ہوتی ہے. سی ڈی اے کے اوپر پانی سپلائی کے حوالے سے تنقید ہوتی ہے، سی ڈی اے کے اوپر انوائرمنٹ کے حوالے سے تنقید ہوتی ہے، سی ڈی اے پہ درخت لگانے کے حوالے سے تنقید ہوتی ہے، سی ڈی اے پر لائٹیں لگانے کے حوالے سے تنقید ہوتی ہے، اور سی ڈی اے کے اوپر کس بات پہ، سڑکیں بچھانے کے حوالے سے. لیکن آپ نے تو ایک ایسی سوسائٹی کا خواب دکھایا تھا کہ جو جنت نصیر ہوگی، لیکن آپ نے تو لوگوں کے کو جہنم بنا دیا ہے. پارک ویو سٹی کو ان کے پیسے لے لیے. خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ سوچ و بچار میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا، کیونکہ ان کا پیسہ بھی گیا اور پلاٹ بھی ابھی تک نہیں ملا. اب جون کے آخری ہفتے میں یعنی عید کے بعد شاندار افتتاح ہوگا. یہ بڑی فلم چلے گی. ویسے تو بڑی عید پہ بڑی فلمیں چلا کرتی تھیں، چونکہ فلم انڈسٹری تو فیل ہو گئی. اب فراڈی فلمیں ہیں ساری پاکستان میں. جو زیادہ تر سوسائٹیاں بالکل ٹھیک کہا ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہ یہ ہاؤسنگ سیکٹر میں جو فراڈ ہوا ہے یہ ہر ضلع کی انتظامیہ کی نااہلی اور نیگلیجنسی کی وجہ سے ہوا ہے. اگر انتظامیہ چھوٹ نہ دیتی تو یہ فراڈ نہیں ہو سکتا تھا. پنجاب حکومت کوئی میکانزم بنا رہی ہے، اچھی بات ہے، لیکن اسلام آباد کو بھی بنانا چاہیے. گزشتہ روز جو ہے جناب چیئرمین صاحب کی طرف سے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے حوالے سے ایک لاہے عمل مرتب کیا گیا ہے کہ جو انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیاں، تو چیئرمین صاحب کے جو احکامات ہیں ہم تو تب مانیں گے جب وہ وفاقی وزیر مواصلات علیم خان کی اس سوسائٹی پہ ہاتھ ڈالیں گے، جب وہ عدالت کو درست طور پہ بتائیں گے جناب یہ دیکھیں سی ڈی اے کے جو سی ڈی اے کی زمین تھی اس کے اوپر سے سڑک بنائی گئی وہاں پہ اور اس کا کوئی پیسہ نہیں دیا گیا. تو یہ سارے کٹے جو ہیں اب وہاں پہ کھلیں گے عدالت میں، کیونکہ معاملہ عدالت میں ہے. لہٰذا یہ آج کا پروگرام اس لیے شارٹ کر رہا ہوں
کہ آج جو سماعت ہوئی ان کا زیادہ تر زور اسی پہ تھا کہ اسٹے خارج ہو جائے اور ہم وہ وصولیاں شروع کر دیں، لیکن عدالت نے کہا فی الحال اسٹے خارج نہیں ہوگا، سی ڈی اے کا موقف آئے گا. پھر اس میں کمپٹیشن کمیشن والوں کو بھی طلب کر لیا ہے سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے. آپ کو پتہ ہے کمپٹیشن کمیشن نے پچھلے دنوں کنگڈم ویلی کو 15 کروڑ روپے جرمانہ کیا ہے کہ آپ نے اسلام آباد کے نام پہ بکنگ کی، اور آپ کا اسلام آباد میں، آپ تو اسلام آباد سے 50 کلومیٹر دور ہیں. اور دوسرا آپ نے کہا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ سے آپ کا تعلق ہے، اس سے تو آپ کا تعلق ہی نہیں ہے. 15 کروڑ روپے جرمانہ ان کو ٹھوکا گیا یہ جو کنگڈم ویلی ہے. اب باری آ گئی ہے پارک ویو والوں کی. اب کمپٹیشن کمیشن کو بھی ظاہر ہے عدالت ہدایات دے گی، یا کمپٹیشن کمیشن والے بھی اپنا موقف وہاں پہ دیں گے جس کو ہم مسابقتی کمیشن کہتے ہیں، اور دوسری طرف سی ڈی اے والے اپنا کچا چٹھا اور لٹھا لے کے جائیں گے وہاں پہ کہ جناب یہ ہے لٹھا. لٹھا آپ کو پتہ ہے چیئرمین کا لٹھا نہیں جو عید پہ آپ سلا کے کپڑے پہن لیں گے، وہ لٹھا جس کے اوپر سارے نقشہ جات بنے ہوتے ہیں کہ یہ زمین شاملات کی ہے، یہ زمین عبدالعلیم خان کی ہے، یہ زمین سی ڈی اے کی ہے، یہ زمین ڈی ایچ اے میں چلی گئی ہے، یہ زمین ادھر چلی گئی ہے. اس کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ لٹھا جب جائے گا تو کچا چٹھا جائے گا وہاں پہ، تو کچا چٹھا کھلے گا جب تو قاسم چٹھا صاحب وہاں پہ موجود ہوں گے. تو قاسم چٹھا صاحب موجود ہوں گے تو بات پھر آپ کو پتہ ہی ہے پھر وہاں پہ کیا ہوگا، پھر دمادم مسکل اندر ہوگا. تو اب یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اوورسیز کے پاکستانیوں کے پیسے کھا جائیں. اب یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ لوگوں کے جو یہاں پہ پہلے سے رہائش پذیر ہیں، جو پہلے دن سے یہاں پہ رہائش پذیر ہیں، کہ ان کو آپ دوبارہ ڈیولپمنٹ چارجز کے نام پہ ان سے اگرائی شروع کر دیں. اب اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے بھتہ وصولیاں شروع کر دیں اور لوگوں کو ماریں بھی. اب اتنا آسان نہیں ہے کہ لوگوں کو احتجاج کرنے کے لیے لوگ باہر آئیں اور آپ اپنے گنڈے ان کے اوپر چھوڑ دیں. اب چونکہ معاملہ عدالت میں ہے، عدالت کچھ بھی ہوگا، پارک ویو سٹی میں کچھ بھی ہوگا تو معاملہ عدالت میں آئے گا. اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس جون کے آخر تک، جب تک یہ سماعت ہوگی، وہ بھی درخواستیں لے کے پہنچ جائیں گے. اور ایک دو درخواستیں تو اس پہ بھی آ رہی ہیں کہ جب یہ ڈیلیور نہیں کر رہے تو پارک ویو سٹی جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہاں سے وہ پیسہ لاتی ہے ان کو اسپانسر کرنے کے لیے. تو اس کے رہائشی جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے کھلاڑیوں کے پیچھے ان کی تصاویر لگائی جائیں. اوورسیز پاکستانی اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں. کہیں پہ لکھا نہیں گیا تھا کہ آپ یہ اضافی پیسے دیں گے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو عبدالعلیم خان صاحب جو ہیں وہ سپورٹ کریں گے. کہیں نہیں لکھا ہوا، کہیں اس ایگریمنٹ میں نہیں ہے کہیں پہ. لہٰذا اب جون کا آخری ہفتہ جو ہے وہ پارک ویو سٹی والوں کے لیے بڑا بھاری ہوگا. اور آئندہ مجھے پوری امید ہے کہ پارک ویو سٹی کے جتنے بھی متاثرین ہیں ان کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اچھی خبریں ہی آئیں گی اور زبردست خبریں آئیں گی. کسی کو پلاٹ ملیں گے، کسی کو پیسے واپس ہوں گے، لیکن جو پارک ویو سٹی ہے ان کے لیے بری خبریں ہوں گی، کیونکہ پہلے تو ان کا پتہ ہی نہیں تھا نا کسی کو کہ یہ جناب چھپ چھپا کے کھیر کھا رہے ہیں اور کھیر بھی سرکاری ہے. اور ویسے بھی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا جو فیصلہ ہے اور جسٹس عامر فاروق صاحب کا جو مشترکہ 2 رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جو سوسائٹی ڈیلیور نہیں کرے گی، جو سوسائٹی جو قواعد و ضوابط ہیں سی ڈی اے کے ان سے ہٹ کے کام کرے گی، سی ڈی اے کو حق ہے کہ اس کا قبضہ لے لے. اور آج بھی جناب قاسم چٹھا صاحب کا موقف یہی تھا کہ جناب یہ دیکھ لیں عدالتی فیصلہ موجود ہے، انہوں نے انحراف کیا ہے اس عدالتی فیصلے سے، انہوں نے انحراف کیا ہے سی ڈی اے کے رول اور قواعد و ضوابط سے، انہوں نے لوٹا ہے سمندر پار پاکستانیوں کو، انہوں نے لوٹا ہے مقامی جو لوگ ہیں ان کو. لہٰذا کٹا تو کھل گیا. اب اس کٹے کو اگر باندھنا ہے تو بہت مشکل ہے. اس کٹے کو اسی صورت باندھا جا سکتا ہے کہ جب حقدار کو حق دے دیا جائے. تو ناظرین اب جون کے آخری ہفتے میں سماعت ہوگی، وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اس دوران جو ڈیولپمنٹ ہوگی، کالا پٹواری کو ہیرا پھیری کرتا ہے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.